دیکھنے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، مطلب پرست لوگوں میں دو چیزیں کبھی نہیں ہوتی، ایک انا اور ایک خودداری۔ انا اور خودداری یہ بڑے لوگوں میں ان کے اوصاف میں شامل ہے۔ چھوٹے لوگ چاہے اعلیٰ ترین مناصب جو آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ بھی بن جائیں، لیکن وہ عادتوں کی وجہ سے چھوٹے ہی رہتے ہیں اور ان میں صرف خوشامد ان کا ہتھیار ہوتا ہے اور ان کی جو مقصد ہوتا ہے وہی جو میں نے پہلے کہا ہے۔ تو آج میں ایک آپ کو لطیف پیرا میں تھوڑی سی باتیں سناؤں گا۔ ایک کسی کی یادیں ہیں جو میں آپ کو صرف ان کے کنٹیکسٹ میں سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی کے گھر والے داخل تھے لاہور، ان کی شاید کوئی ریڈیشن ہو رہی تھی، تو ان کو پیغام آیا۔ اس وقت موبائل تو اس کے پاس نہیں تھا، خیر میرے خیال میں تو جو کوارٹر تھے ان کی ایک ٹیلی فون ہوتا تھا جہاں پر کوئی پیغام آتے تھے۔ تو فون آیا کہ بھائی کل ایک آ رہا ہے میاں بیوی، تو وہ ادھر دکھائیں گے شوکت خانم۔ تو وہ آ گئے۔ خاوند اس کا ڈاکٹر تھا، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے والوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں صرف ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ وہ جب دکھا لیا یہ ہو گیا تو پھر وہ جوڑا کہنے لگا ہم نے جانا ہے اچھرا، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا کہ اب ان کو سانے نہیں، ہمیں ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم باہر آئے تو باہر چلنے والے سے ہم نے پوچھا کہ اچھرا کو کون سا گاڑی جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی وافر رقم تو نہیں ہوتی کہ وہ ادھر ادھر ٹیکسیوں پر، اس نے اسی صاحب میں بتایا کہ یہاں سے یہ واپڈا چوک ہے، یہاں سے بیٹھیں، آپ فلاں جگہ پہ اتریں اور پھر وہاں سے آپ کو مزہ ملے گا اچھرے کا۔ تو اس وقت کرایہ 190 روپے آتا تھا اس چیز کا، جس کا آج 1100 روپے ہے کوچ کا۔ تو وہ ادھر وہ دوست اور وہ فیملی اور اس کے جو آئے تھے وہ مزدہ میں سوار ہوئے۔ تو جو دوست تھا وہ آگے بیٹھا تھا اور اس کی بیگم بھی۔ تو جیسے وہ روٹین میں ٹکٹ والا آیا، اس نے ٹکٹ مانگی، 4 ٹکٹ۔ اس نے کہا دو کون ہے؟ دوست نے بتایا پیچھے بیٹھے میاں بیوی۔ تو کرایہ مثلاً میں 11 روپے 8 آنے دے دیا، یہ روٹین کی بات تھی۔ آگے اتر کے پھر گاڑی میں دوسری میں آئی تو بیٹھے، وہ بھی مزدہ تھا۔ وہ بدقسمتی سے وہ آگے بیٹھ گئے اور یہ دوست میرا پیچھے۔ اب آیا ٹکٹ کاٹنے والا لڑکا تھا، مثلاً میں 18-20 سال کا۔ جی کتنے جانے ہیں باجی؟ کہتے جی کہ اچھرے کتنے ٹکٹ؟ 2 ہے تھے، 2 پیچھے 4 ٹکٹ۔ وہ اس نے کہا جی 12 روپے، مثلاً 12 کا یا 11 کا۔ تو بیوی نے خاوند کو کہا کہ پیسے دو، کہنے لگے ٹوٹے نہیں ہیں تو تم دے دو۔ بیوی کہنے لگی میرے پاس بھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ اسی تکرار میں وہ یہ تو انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی جو یہ بسوں میں کام کرتے ہیں، تو وہ ٹوٹے پیسے میرے کو نہیں، ٹوٹے میرے کو نہیں ہیں۔ تو میری بیگم نے کہا تماشا نہیں، پیسے تو دے دے، بلاؤ اسے۔ تو میں نے نہیں بلایا۔ تو پھر وہ آ کر کہنے لگا کیڑا تھوڑے کو لکھ روپے کا نوٹ ہے جیڑا ٹوٹتا نہیں، جی پیسے دین نو دل نہیں کرتا تو بسیں نہ بیٹھیا کرو۔ یہ سننا تھا وہ میری بیگم کا منہ لٹک گیا۔ عزت نفس یہ تو چھوٹی بات ہے، عزت نفس یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر میں کسی آدمی کا واقعہ بتاؤں، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ملتان میں، تو اس کا پیغام وہ شاید
پتہ نہیں راجن پور تھا، نوکری کہاں پہ تھی، اسے فون آیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ تو اس کے بیٹی کی والدہ تو تھی نہیں اس کی، تو اس نے فون کیا۔ اب وہ لیڈیز کی پتہ نہیں کیا تکالیف اس کو تو سمجھ نہیں ہوتی، اس نے ایک کو فون کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے، تو دوسری کو فون کیا، تو دوسری نے کہا کہ اسے کہو کہ مجھے خود فون کر لے۔ دوستو 2-2.5 روپے کی کالیں، یہ زندگی ہے عملی، ادھر آپ کو پہچاننا ہوگا جن لوگوں کو آپ سے محبت ہے۔ میں مثال دوں گا کہ آپ دوست جاتے ہیں کھانا کھانے، چائے پیتے ہیں، تو کچھ آپ میں سے تو جو کہتے ہیں کسی نے نہیں پیسے دینے، میں نے دینے ہیں، یہ ہوتی ہے آپ کو محبت، آپ کے دوست۔ بعض کوئی ایسے دوست بھی آ جاتے ہوں گے جو پیسے کے وقت پیشاب کرنے نکل جاتے ہیں۔ محبت جن لوگوں کو آپ سے محبت ہے یا جن سے آپ کو محبت ہے، آپ کے دوست بھی ہوں گے جن سے آپ کو محبت ہوگی، آپ اپنا رویہ دیکھیں، آپ اس کو خرچ کرنے نہیں دیں گے، حد الوسع کوشش کریں گے کہ خرچ نہ کریں، اور اگر خرچ بھی کریں تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آپ اپنے محبت کرنے والوں سے پیسے کا حساب نہیں رکھتے، یہ دوسری نشانی ہوتی ہے۔ اور تیسری ہوتی کہ آپ کے دکھ میں آپ سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ دوستو ملیے جلیے، ہر ایک سے دوستی بھی رکھیے، لیکن پہچان ضرور رکھیں۔